جی ہاں فرینڈس، جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا، فیرٹ یوسف کو اپنے روم میں بلاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے۔ وہ اسے پوچھتا ہے کہ تم مجھے سچ سچ بتانا، کیا تم اور سیران ایک دوسرے کے بہت زیادہ کلوز تھے؟ تو یوسف اسے جھوٹ بول دیتا ہے اور کہتا ہے ہاں۔ یہ سن کر سیران بہت زیادہ شوق ہو جاتی ہے اور یوسف کے منہ پر زوردار تھپڑ مار کر اسے کہتی ہے دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اور وہیں سلطان بھی باہر کھڑی یہ سب باتیں سن لیتی ہے۔ پھر یوسف کے وہاں سے جانے کے بعد سیران فیرٹ سے کہتی ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے اور تمہیں اس کی نہیں بلکہ میری بات پر یقین کرنا چاہیے۔ تو فیرٹ کہتا ہے میں کیا کروں تمہاری بات پر یقین جب تم جھوٹ بول رہی ہو تو؟ جس پر سیران کہتی ہے تم مجھے کچھ بھی کہہ سکتے ہو مگر جھوٹا نہیں، اور ویسے بھی مجھے جھوٹ بول کر کیا ملے گا جبکہ وہ میرا پاسٹ ہے اور یوسف ہم دونوں کو الگ کرنے کے لیے ہی سب کر رہا ہے۔ کیا تمہیں یہ دکھ نہیں رہا؟ فیرٹ کہتا ہے اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو اور مجھے صفائیاں کیوں دے رہی ہو؟ اور یہی وجہ ہے نا مجھ سے دور بھاگنے کی، کیونکہ کہیں تمہارا سچ بتانا لگ جائے مجھے۔ اسی وجہ سے تم نے یوسف کو بھی مار کر یہاں سے بھگا دیا تاکہ کہیں وہ سارا سچ مجھے بتا نہ دے۔ پھر سیرانوں سے کہتے تم نے جو سمجھنا ہے تم سمجھ لو، کیونکہ میں کچھ بھی کر لوں تم میرے اوپر یقین نہیں کرنے والے۔ یہ سن کر فیرٹ وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے جانے کے بعد سیران یوسف کو میسج کر کے اس سے ملنے بلاتی ہے اور اسے پوچھتے تم نے یہ سب آخر کیوں کیا؟ تو یوسف اسے کہتا ہے میرے اوپر غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تو فیرٹ پر غصہ ہونا چاہیے جس نے تمہارے سامنے مجھ سے اتنا گھٹیا سوال کیا۔ تو سیران کہتے تم کون سا اس سے کچھ الگ ہو؟ تم نے بھی جھوٹ بول کر ایک بار یہ نہیں سوچا کہ میں کس سچویشن میں آ جاؤں گی۔ یہ سن کر یوسف کہتا ہے آخر کیا فرق پڑتا ہے اس بات سے؟ تو سیران کہتی ہے وہ میرا ہسبینڈ ہے، تم بتاؤ اگر تمہاری بہن کے بارے میں کوئی ایسا بولتا تو تمہیں کیسا فیل ہوتا؟ اور پلیز مہربانی کر کے میری لائف سے دور چلے جاؤ، نہ مجھے تمہاری نہ ہی فیرٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ میں تم دونوں سے بہت نفرت کرتی ہوں۔ اور ایسا بول کے وہاں سے چلے جاتی ہے اور دکھایا جاتا ہے اس بار ان دونوں کو باتیں کرتے ہوئے سلطان کی بیٹی دیکھ لیتی ہے۔ وہیں دوسری طرف فیرٹ عابدین کے ساتھ کلب جاتا ہے جہاں اس کو اس کی پرانی فرینڈز مل جاتی ہیں اور ان دونوں کی ایک ساتھ فوٹو کلک کر کے پیرین کو فیرٹ کی فوٹو بھیج دیتی ہے، جس وجہ سے پیرین بھی وہیں کلب میں آ جاتی ہے اور وہ وہاں آ کر ان دونوں لڑکیوں سے لڑنے لگتی ہے، جسے ایک رپورٹر کیپچر کر لیتا ہے اور اسے ایسا کرتا ہوا عابدین دیکھ لیتا ہے اور وہ اس کے پیچھے جا کر اسے بہت مناتا ہے کہ وہ کلک کی ہوئی فوٹوز ڈیلیٹ کر دے، لیکن وہ رپورٹر نہیں مانتا، جس وجہ سے فیرٹ پیرین پر بہت غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر یہ سب دادوں کو پتہ لگ گیا تو وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جب فیرٹ گھر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے مسز فاقد کے کمرے کی لائٹ آن ہے اور اسی وجہ سے وہ بیک سائڈ سے اپنے روم میں جانے لگتا ہے جہاں یوسف اسے غلطی سے پیرنٹ سمجھ لیتا ہے۔ تو یہ سن کر فیرٹ یوسف سے پوچھتا تم نے کیا کہا ابھی؟ یوسف بتاتا ہے کہ مجھے لگا پیلین ہوگی کیونکہ پہلے ایک بار ایسا ہوا ہے۔ یہ سن کر فیرٹ اسے کہتا ہے میری میٹرز میں اتنا انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میرے سامنے آنا کیونکہ مجھے تم پر بہت غصہ آ رہا ہے۔ پھر یوسف کہتا ہے بھولو مت سیران تم سے نہیں مجھ سے پیار کرتی ہے، اس نے اپنے ڈیڈ کے پریشر میں آ کے تم سے شادی کی ورنہ وہ بھاگنا میرے ساتھ ہی جاتی تھی۔ یہ سن کر فیرٹ کو اس پر بہت غصہ آتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے یہاں سے چلو جاؤ ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ پھر ہم اگلے دن صبح کا سین دیکھتے ہیں۔ فیرٹ عابدین کو کال کرتا ہے اور اس سے اس رپورٹر کے بارے میں پوچھتا ہے تو اسے بتاتا ہے کہ میں اس سے ملنے کیفے آیا ہوں۔ تو فیرٹ عابدین کو کہتا ہے پلیز کچھ بھی کرو پر اسے فوٹوز پبلش کرنے سے روک لینا، اگر فوٹوز پبلش ہوگی تو میں سب کو کیا جواب دوں گا؟ یہ سن کر عابدین کہتے ہیں اپنی پوری کوشش کروں گا، تم فکر مت کرو۔ پھر عابدین اس رپورٹر سے مل کر اسے کنونس کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے اور اسے کہتا ہے فیرٹ کی ابھی بھی شادی ہوئی ہے اور اگر یہ نیوز باہر آ گئی تو اچھا نہیں ہوگا، اس کے بدلے میں تمہیں جتنے پیسے چاہیے میں دینے کو تیار ہوں اور اگر تم کہو گے تو تمہارے لیے کوئی دوسری نیوز بھی خرید کر لے دوں گا۔ یہ سب سن کر رپورٹر کہتا ہے مجھے اس سے کیا مطلب ہے کہ اس کی بھی شادی ہوئی ہے اور اب فیرٹ قرحان اگر ان لڑکیوں کے ساتھ انوالو ہے تو یہ میرے لیے تو ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ اور بعد میں دکھایا جاتا ہے عابدین رپورٹر سے ملنے کے بعد فیرٹ کو کال کر کے ساری باتیں بتا دیتا ہے کہ میں نے اسے بہت زیادہ سمجھایا لیکن وہ رپورٹر نہیں مانا اور اب اس بار تم بہت بڑی مصیبت میں آ جاؤ گے، اسی لیے تم مصر احان سے بات کرو اور ان کی ہیلپ لو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں بریک فاسٹ ٹیبل پر فیرٹ میرے ڈیڈ کو ساری بات بتا دیتا ہے جسے سن کر ٹیبل پر بیٹھے سبھی لوگ شوق ہو جاتے ہیں اور مصر احان بھی فیرٹ پر غصہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنی رات کو تم باہر کرنے کیا گئے تھے؟ تمہارا ہر بار کا یہی ہے، یہاں تو باہر جا کر تمہاری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، یہاں پر تم کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہو۔ اور ساتھ ہی میں مسٹر احان مسز فاقد کو کہتے ہیں کہ آج تم ڈیڈ کا دھیان رکھنا، انہیں یہ بات پتہ نہ لگنے پائے اور میں بھی کوشش کرتا ہوں اس مسئلے کو حل کرنے کی۔ اور دکھایا جاتا ہے وہیں ٹیبل پر بیٹھی آسمان سیران سے پوچھتی ہے کہ تمہاری فیملی کا کیا ریئیکشن ہوگا اس نیوز پر؟
جس پر سیران کہتی میں بھی نہیں جانتی کہ ان کا کیا ریئیکشن ہوگا، کیونکہ ایسا کبھی بھی پہلے نہیں ہوا، اور زیادہ ٹینشن اس بات کی کہ وہ لوگ اس نیوز کے ساتھ کیا لکھیں گے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کچھ اچھا لکھنے والے ہیں۔ اور پھر روم میں آنے کے بعد سیران فیرٹ سے پوچھتی ہے کہ مجھے سچ سے بتاؤ ان لڑکیوں کی لڑائی کیوں ہوئی تھی؟ تو فیرٹ کہتا ہے مجھے لے کر میں عابدین کے ساتھ باہر گیا تھا، وہاں مجھے میری پرانی فرینڈ مل گئی، اس کے ساتھ ایک اور اس کی فرینڈ بھی تھی، ان سے میں بات کرنے لگا، تبھی اچانک پیلن وہاں آ گئی اور اس نے غلط سمجھ لیا۔ یہ سن کر سیران کہتی ہے ایسے کیسے، اس نے ضرور کچھ نہ کچھ دیکھا ہوگا۔ تو فیرٹ اسے بتاتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے اسٹارٹنگ میں ان لڑکیوں کو بتا دیا تھا کہ میں میرڈ ہوں، اب مجھے ٹینشن اس بات کی کہ دادا کو پتہ لگ گیا تو کیا ہوگا، کیونکہ انہوں نے ان سب سے بچنے کے لیے تو میری شادی کروائی تھی، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں گے۔ یہ سن کر سیران کہتے شاید اب انہیں ریئلائز ہو جائے کہ تمہاری شادی کروانا اس بات کا سلیوشن نہیں تھا، اور میں بھی اس وجہ سے وہ مجھے آزاد کر دیں۔ اس پر فیرٹ کہتے تم مجھے چھوڑ کر اپنے ڈیڈ کے پاس واپس جانا چاہتی ہو یا پھر اس یوسف کے پاس جانا چاہتی ہو؟ سیران کہتی ہے ہر بات میں یوسف کو بیچ میں لانا ضروری ہے کیا؟ اور یہ بول کر غصے میں وہاں سے چلے جاتی ہے۔ اور پھر نیکسٹ سین میں دکھایا جاتا ہے مس افاقت فیرٹ کو اپنے روم میں بلاتی ہیں اور اسے کہتی ہیں سیران کو شاپنگ پر لے جاؤ اور وہ جو خریدنا چاہے اسے خریدنے دینا۔ فیرٹ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے یہی کہنے کے لیے بلایا تھا، جس پر مس افاقت کہتی ہے میں نے ایک رپورٹر کو ہائر کیا ہے، جب تم سیران کو لے کر شاپنگ کرنے جاؤ گے تو وہ تمہاری اچھی اچھی فوٹوز کلک کر دے گا، جس سے کہ اگر وہ کل فوٹوز پبلک ہو بھی گئی تو ہم پبلک کو یہ فوٹوز دکھا سکیں گے اور اس سے یہ ثابت ہو کہ تمہارا سیران کے ساتھ ریلیشن بہت اچھا جا رہا ہے، جسے سن کر فیرٹ خوش ہو جاتا ہے۔ اور پھر دکھایا جاتا ہے فیرٹ سیران کے ساتھ شاپنگ پر جا رہا ہوتا ہے، تب بھی پیلن اس کے گھر آ جاتی ہے، جسے دیکھ کر فیرٹ حیران ہو جاتا ہے اور کار سے اتر کر اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کر کیا رہی ہو، جس سے پیلن جواب دیتی ہے کہ مجھے تمہاری موم نے بلایا ہے اور مجھے لگا تھا کہ تمہیں یہ بات پتہ ہوگی، لیکن چھوڑو جو بھی بات ہوگی میں تمہیں کال یا میسج کر کے بتا دوں گی۔ اور پھر مینشن میں آنے کے بعد مسز گلگن پیلن سے کہتی ہے مجھے پلیز غلط مت سمجھنا، لیکن مجھے لگتا ہے فیرٹ کی شادی کے بعد یہ ریلیشن شپ ختم ہو جانا چاہیے، مگر دیکھو ایسا نہیں ہوا۔ تبھی پیلن کہتی ہے یہ سب فیرٹ کے دادا کی مرضی سے ہوا ہے، یہ فیرٹ کی مرضی سے نہیں ہوا، کیا یہ ہم دونوں کے ساتھ صحیح ہوا ہے؟ کیونکہ ہم 3 سال سے ایک ساتھ ہیں اور میں فیرٹ سے بہت پیار کرتی ہوں اور آج تک میں نے اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچا تک نہیں ہے، میرا دل اسی سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتا ہے، وہ میرے لیے میرے موم ڈیڈ سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ یہ سب سن کر مس گلگن ایموشنل ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں لیکن یہ سب غلط ہے۔ پیلن کہتی ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن میرے لیے فیرٹ ہی میری زندگی ہے اور میں اس کے بنا نہیں رہ سکتی، اور آپ یہ بھی تو دیکھیں ہم بچپن سے ایک ساتھ بڑھے ہوئے ہیں اور اچانک سے آپ لوگوں نے اس کی شادی کرا دی، اور اب آپ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ میں اسے چھوڑ دوں ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں کبھی، اور اگر میری جگہ آپ کی اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سب ہوتا تو تب آپ کیا کرتی؟ یہ سن کر مسز گلگن کہتی ہے میں سمجھ سکتی ہوں اور میں تمہیں تھینکس بھی بولنا چاہتی ہوں کہ تم نے ہمیشہ فیرٹ کا ساتھ دیا، لیکن اب یہ سچ تو بدل نہیں سکتا نا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، اور اگر تم ابھی یہ سب ختم نہیں کرو گے تو بعد میں تمہیں ہی پرابلم ہوگی اور دیکھنا تمہیں ضرور کوئی اچھا لڑکا مل جائے گا، لیکن میری بات کو سمجھو تمہیں یہ سب ختم کرنا پڑے گا اپنی اور فیرٹ دونوں کی خوشی کے لیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مسٹر اوہان فیرٹ کو کال کر کے کہتے ہیں کہ میں نے اس رپورٹر کے سپروائزر سے بات کر لی ہے اور وہ یہ نیوز پبلش نہیں کرے گا۔ یہ سن کر فیرٹ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور بعد میں وہ سیران اور سونا کے ساتھ شاپنگ پر جاتا ہے، جہاں وہ موقع دے کر پیلن کو کال کرتا ہے، لیکن مسز گلگن کی باتوں کی وجہ سے پیلن فیرٹ کی کال آنسر نہیں کرتی اور بہت زیادہ رونے لگتی ہے، اور دوسری طرف فیرٹ جیسے مسز گلگن نے بتایا تھا ویسے ہی سیران کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیہیو کرتا ہے، اور پھر گھر آ کر فیرٹ اپنی موم سے بات کرنے جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ آپ نے پیلن کو یہاں پر کیوں بلایا، وہ بھی مجھے بنا بتائے۔ تو مس گلگن کہتی ہے مجھے اس سے بات کرنی تھی اور کچھ ایڈوائس بھی دینی تھی۔ یہ سن کر فیرٹ کہتا ہے کیسی ایڈوائس؟ مسز گلگن کہتی ہے میں نے ابھی تک اس بات پر دھیان نہیں دیا تھا، لیکن اب بس بہت ہو گیا، تمہارے اور پیلن کے بیچ میں جو بھی ہے اب بس اسے یہیں پر ختم کرو، جسے سن کر فیرٹ غصے میں کہتا ہے آپ ایسا کیسے کر سکتی ہو، جس پر مس گلگن کہتی ہے اب تم میرڈ ہو تمہیں سیران کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر لیٹ نائٹ دکھایا جاتا ہے مسٹر اوہان فیرٹ کو کال کر کے نیچے بلاتے ہیں، مسٹر اوہان فیرٹ کو بتاتے ہیں کہ اس رپورٹر نے جاب سے ریزائن کر دیا ہے کیونکہ اسے اس نیوز کو پبلش کرنے سے روکا گیا تھا، کہ تبھی عابدین آ کر بتاتا ہے کہ میں نے اس رپورٹر سے بات کی تھی اور اس نے کہا ہے کہ میں فیرٹ کی وائف سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر فیرٹ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے میں سیران سے بات کرتا ہوں، تو بھی اسے میسج کر کے کہہ دو کہ کل ہم اسے ملنے آ رہے ہیں، اور پھر فیرٹ یہ سب باتیں جا کر سیران کو بتاتا ہے اور اس سے اس کی ہیلپ مانگتا ہے، جسے سن کر سیران اسے کہتی ہے لیکن میں یہ سب کیوں کروں؟ تو فیرٹ کہتا ہے پلیز میرے لیے، اگر وہ نیوز پبلش ہو گئی
تو ہم دونوں بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے، اور تم اپنے ڈیڈ کو کیا بتاؤ گی؟ اس پر سیران کہتی ہے جب وہ یہ نیوز دیکھیں گے نا تو وہ مجھ سے نہیں بلکہ تم سے سوال کریں گے، اور تمہارے دادا سے۔ یہ سن کر فیرڈ اسے کہتا ہے تم کتنی سیلفش ہو، میں نے تمہارے اور تمہاری بہن کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ جس پر سیران کہتی ہے میں جانتی ہوں، لیکن جو کل تم نے کیا وہ مجھے یاد ہے ابھی بھی، اور اب میں کل تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ تو پھر فیرڈ بھی اس پر غصہ کرنے لگتا ہے، میں نے کہہ دیا نا کہ تم میرے ساتھ جاؤ گی تو مطلب جاؤ گی، اور اگر تم میرے ساتھ نہیں گئی تو میں کل تمہارے ڈیڈ کے پاس چلا جاؤں گا اور انہیں یوسف کے بارے میں سب بتا دوں گا، اور یہ بھی کہ سونا اس بارے میں سب جانتی تھی۔ یہ سن کر سیران شوق ہو جاتی ہے اور فیرڈ سے کہتی ہے اچھا تو اب تم مجھے اس طرح دھمکیاں دو گے؟ بہت افسوس ہوا، اور دکھایا جاتا ہے یہ سب بولنے کے بعد فیرڈ روم سے چلا جاتا ہے اور باہر جا کر رونے لگتا ہے۔ سیران اسے اوپر سے کھڑی دیکھ رہی ہوتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے صبح سیران فیرڈ کے اٹھنے سے پہلے ریڈی ہوئی ہوتی ہے اس رپورٹر سے ملنے کے لیے۔ فیرڈ سیران کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے مجھے یہ بات بہت پسند ہمارے ریلیشن شپ کی کہ چاہے جتنی بھی لڑائی ہو جائے ہم لوگ ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے ناراض بھی نہیں ہوتے۔ وہیں دوسری طرف مسٹر حالث مس شفاقت سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے سونا کا روم ریڈی کروا دیا ہے؟ جس پر مس شفاقت کہتی ہے ہاں، اور میں نے کل اسے شاپنگ پر بھی بھیجا تھا۔ سچ بتاؤں سیران بہت اچھی ہے، مگر سونا کو دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کیونکہ میں سونا کو ہی اس گھر کی بہو بنانا چاہتی تھی اور اس نے ایک پرفیکٹ بہو بھی بننا تھا۔ یہ سن کر مسٹر حالث سے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اسے بہو کی طرح نہ صحیح اس گھر کی بیٹی کی طرح ٹریٹ کرو اور اس کا اچھے سے دھیان رکھنا کیونکہ ہم نے ان لوگوں سے پرومس کیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سیران اور فیرڈ اس رپورٹر سے ملنے چلے جاتے ہیں اور سیران اسے کہتی ہے کہ یہ سب ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اصل میں پیلن میری فرینڈ ہے، اور جب اس نے فیرڈ کے ساتھ ان لڑکیوں کو فلرٹ کرتے ہوئے دیکھا تو وہ ان پر غصہ کرنے لگی، اور اگر وہ میڈیا پر آ گئی تو اسے لوگ غلط سمجھنے لگیں گے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ ان فوٹوز کو ڈیلیٹ کر دیجیے۔ اس پر رپورٹر کہتا ہے ٹھیک ہے میں سوچتا ہوں اس بارے میں، اور ایسا بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہیں دوسری طرف مسٹر حالث آنٹی کو باہر ملنے کے لیے بلاتے ہیں سونا کے بارے میں بات کرنے کے لیے، جہاں آنٹی مسٹر حالث کو بتاتی ہے کہ سونا آپ کی فیملی کی بہو بننا چاہتی تھی اور وہ اس انسیڈنٹ کے بعد بہت زیادہ ہرٹ ہوئی تھی، اسی وجہ سے ہمیں یہاں آنا پڑا کیونکہ یہ چینج اس کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ضروری تھا، ورنہ میں یہاں آنا نہیں چاہتی تھی۔ اور بتاتی ہے کہ سونا گھریلو لڑکی ہے اور سیران پڑھائی کرنا چاہتی تھی، اور اسٹارٹنگ میں اسے مینشن میں ایڈجسٹ ہونے میں اسی لیے پرابلم بھی ہو رہی تھی کیونکہ اس کے ساتھ ایسا ہوا جیسے بنا پانی کی مچھلی کو چھوڑ دیا ہو۔ یہ سن کر مسٹر حارث کہتے ہیں ہاں میں سمجھ سکتا ہوں اپنے سپنوں کو چھوڑنے کے بعد کیسا لگتا ہے۔ آنٹی کہتی ہے لیکن اب وہ فیرڈ کے ساتھ بہت خوش ہے، اور پھر دکھایا جاتا ہے وہ دونوں اپنے پاسٹ کی باتوں کو لے کر ایموشنل ہو جاتے ہیں، جہاں بعد میں مسٹر حارث آنٹی کو ایک بریسلیٹ گفٹ کرتے ہیں جسے وہ ایکسیپٹ کر لیتی ہیں۔ وہیں دوسری طرف دکھایا جاتا ہے فیرڈ سیران سے کہتا ہے تم نے اس رپورٹر کو جھوٹ کیوں بولا کہ پیرین تمہاری فرینڈ ہے، کیونکہ اگر اس نے انویسٹیگیشن کی تو اسے پتہ لگ جائے گا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے، وہ رپورٹر پیلن کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان پکچرز کو پبلش کرنے سے پہلے مجھے آپ سے کچھ سوال پوچھنے ہیں۔ اور پھر اس رات کا سین دکھایا جاتا ہے، سب لوگ پریشان ہوتے ہیں یہ سوچ کر کہ وہ رپورٹر نیوز پبلش کرے گا یا نہیں، کہ وہیں عابدین آ کر بتاتا ہے کہ اس رپورٹر کی کال آئی تھی اور اس نے سیران کو تھینکس بولا اس سے ملنے آنے کے لیے اور اسے سارا سچ بتانے کے لیے، اور وہ بھی سمجھ گیا کہ یہ بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے اور اس نے پرومس کیا کہ اب وہ سب صحیح کرے گا، جسے سن کر سبھی لوگ سکون کی سانس لیتے ہیں۔ اور پھر فیرڈ بھی روم میں آنے کے بعد سیران کو سوری بولتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تمہیں دھمکی نہیں دینی چاہیے تھی تمہارے ڈیڈ کے پاس جانے کی، لیکن میرا یقین کرو کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کرتا۔ یہ سن کر سیران کہتی ہے ہاں مجھے پتا ہے، اسی لیے میں نے تمہاری ہیلپ کی تھی، اور میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تم بھی میرے پہ بھروسہ کرو جیسے میں نے کیا ہے، کیونکہ کل میں نے نہیں بلکہ یوسف نے تم سے جھوٹ بولا تھا اور اس کے اور میرے بیچ آج تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ سن کر فیرڈ کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جو بھی کچھ ہوا تھا وہ تمہارا پاس تھا اور اب مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ سن کر سیران اپسیٹ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اس کا مطلب تمہیں ابھی بھی میرے پہ یقین نہیں ہے۔ پھر اگلے دن دکھایا جاتا ہے سونا نیوز پیپر پر فیرڈ کی فوٹو دیکھ کر نیوز پیپر چھپا لیتی ہے، جسے مسٹر قاسم دیکھ لیتے ہیں اور وہ نیوز پیپر پر فیرڈ کی فوٹو ہیڈ لائن دیکھ کر غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ قرآن مینشن کے لیے نکل جاتے ہیں۔ وہی سونا بھی سیران کو میسج کر کے بتا دیتی ہے کہ نیوز پبلش ہو گئی ہے اور بابا بھی تمہاری طرف آ رہے ہیں، جسے سن کر فیرڈ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر سیران فیرڈ کو کہتی ہے چلو تمہارے موم ڈیڈ کو بھی بتا دیتے ہیں، کم سے کم تمہارے دادا کو یہ بات پتہ نہیں لگنی چاہیے۔ اور دکھایا جاتا ہے یہ بات سن کر سبھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہی مسٹر اورحان مس شفاقت کو اپنے روم میں بلاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ڈیڈ کے روم میں جلدی سے جاؤ اور انہیں یہ نیوز پیپر پڑھنے سے روکو، اور مسٹر لطیف کو بلا کر بھی سارا میٹر بتا دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ شفاقت ڈیڈ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے گئی ہے اور آپ بھی جلدی سے ان کے روم میں جا کے وہ نیوز پیپر ہٹا دو کیونکہ یہ ڈیڈ کے ہیلتھ کا سوال ہے، جس وجہ سے مسٹر لطیف ان کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔
وہیں مسٹر حارث کے روم میں مس افاقت اور مسٹر لطیف وہ نیوز پیپر ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مسٹر حارث وہ نیوز پیپر مانگ لیتے ہیں، جسے سن کر وہ دونوں گھبرا جاتے ہیں۔ تبھی سلطان مسٹر حارث کے روم میں آتی ہے اور آ کر انہیں بتاتی ہے کہ مسٹر کاظم آیا اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اب یہ دکھایا جاتا ہے اس بات کا فائدہ اٹھا کر مس افاقت اس نیوز پیپر کو چھپا دیتی ہے۔ وہیں دوسری طرف مسٹر کاظم مسٹر ارحان کو وہی نیوز پیپر دکھا کر غصہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے، میں اپنی بیٹی کو ایسی لڑکی کے ساتھ رہنے نہیں دے سکتا۔ ایسا بول کر ارحان کو کہتے ہیں چلو یہاں سے، کہ تبھی مسٹر حارث وہاں پر آ جاتے ہیں اور یہیں پر یہ ایپیسوڈ اینڈ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور یہ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔